ब्यूरोक्रेसी से सदर पाकिस्तान के अहम तरीन मनसब तक पहुंचने वाले गुलाम इसहाक खान की कामयाबी की कहानी है क्या? पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनाने में उनका क्या किरदार था? चेयरमैन वापडा, चेयरमैन सेनेट और ज़ियाउल हक के वज़ीर ख़जाना रहने वाले गुलाम इसहाक खान की बेनज़ीर भुट्टो से क्यों ना बन पाई? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ऐवान में खड़े होकर गो बाबा गो के नारे क्यों लगाती थीं? पाकिस्तान की कौन कौन सी अहम सियासी शख्सियात गुलाम इसहाक खान की करीबी रिश्तेदार हैं? जनरल ज़ियाउल हक के तैयारे हादसे के बाद गुलाम इसहाक खान का मजाक क्यों उड़ाया गया? नवाज शरीफ को कामयाब सियासतदान बनाने वाले गुलाम इसहाक खान का उन्हीं से फड्डा क्यों हो गया? तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पाकिस्तानी सियासत में शराफत और वज़ादारी की अलामत समझे जाने वाले गुलाम इसहाक खान के इब्तदाई अयाम से लेकर उनके प्रोफेशनल और सियासी सफ़र के बारे में बताने वाली हूँ। पाकिस्तानी तारीख की मशहूर सियासी शख्सियात की बायोग्राफी सीरीज़ की किस्त नंबर 19 में खुशामदीद कहते हुए मैं हूँ अथरूबा रज़ा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, सब देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाली घंटी दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर दें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साबिक सदर पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान 20 जनवरी 1915 के रोज़ बन्नू के इलाके इस्माइल खेल में पैदा हुए। बंगश पश्तून कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले गुलाम इसहाक खान ने बन्नू ही से अपने स्कूल लेवल की तालीम हासिल की और फिर पेशावर आ गए। यहाँ उन्होंने इस्लामिया कॉलेज में दाखिला लिया और साइंस मज़ामीन में ग्रेजुएशन की। 1940 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस को ज्वाइन किया और जॉब करने लगे। क़याम पाकिस्तान के बाद वो सूबा सरहद की सूबाई हुकूमत के साथ मुंसलिक हो गए। तरक्की करते करते गुलाम इसहाक खान 1955 में वेस्ट पाकिस्तान के सेक्रेटरी इरिगेशन बने। साल 1961 में फौजी सदर अयूब खान ने उन्हें चेयरमैन वापडा नामजद किया और वो अगले 4 बरस तक अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से निभाते रहे। फिर गुलाम इसहाक खान को प्रमोशन देते हुए सेक्रेटरी फाइनेंस बना दिया गया। सकूत ढाका के बाद जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो बरसर इक़्तिदार आए तो उस वक्त गुलाम इसहाक खान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर के ओहदे पर काम कर रहे थे। वो 5 साल तक गवर्नर स्टेट बैंक रहे। उस दौर में पाकिस्तानी करेंसी और नोटों पर यह तहरीर होता था, बैंक दौलत पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान। बाद में भुट्टो साहब ने उन्हें सेक्रेटरी डिफेंस का चार्ज दिया। ये वो दौर था कि जब पाकिस्तान अपना जौहरी प्रोग्राम शुरू कर चुका था। दोस्तों, आपको याद होगा कि मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की बायोग्राफी वीडियो में मैंने आपको पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर बनने की डिटेल बताई थी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिस जौहरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो उस प्रोजेक्ट के निगरान यही गुलाम इसहाक खान थे। जावेद चौधरी अपने एक कॉलम में लिखते हैं कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का क्रेडिट बेशुमार लोग लेते हैं। ये सहरा जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी अपने सर पर बांधते थे, जनरल ज़ियाउल हक भी और मियां नवाज शरीफ भी। डॉक्टर अब्दुल कदीर और डॉक्टर समर मुबारक मंद भी दावेदार हैं। लेकिन दुनिया की पहली इस्लामी न्यूक्लियर पावर का असल क्रेडिट गुलाम इसहाक खान को जाता है। ये अगर ना होते तो हम शायद आज न्यूक्लियर पावर ना होते। 1977 में जनरल ज़ियाउल हक कुर्सी इक़्तिदार पर विराजमान हुए तो उनकी नज़र गुलाम इसहाक खान पर पड़ी और जनरल साहब ने उन्हें अपना फाइनेंस एडवाइज़र नामजद किया। चंद रोज बाद उन्हें मुआशी उमूर और खजाना की अहम तरीन वजारत का कलमदान दिया गया। गुलाम इसहाक खान 1985 तक जनरल ज़ियाउल हक की किचन कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर रहे। 1985 में जनरल ज़ियाउल हक की दिलचस्पी पर गुलाम इसहाक खान को चेयरमैन सेनेट बना दिया गया। 17 अगस्त 1988 के रोज जनरल ज़ियाउल हक अपने साथियों के साथ तैयारे हादसे में जाँ बहक हो गए तो आईनी एतबार से चेयरमैन सेनेट को नया सदर बनाया जाना था। पाकिस्तानी सियासत में शराफत और वज़ादारी की अलामत समझे जाने वाले गुलाम इसहाक खान अगरचे एक पढ़े लिखे इंसान थे और उन्होंने सारी ज़िंदगी सिविल सर्विस में गुजारी थी, लेकिन इस मौके पर उनकी ज़ुबान से गैर दानिस्ता तौर पर एक ऐसा जुमला निकल गया जिस पर कुछ लोगों ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया और कुछ ने उनका मजाक उड़ाया। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के तैयारे हादसे में जाँ बहक होने की खबर देने के लिए गुलाम इसहाक खान सरकारी टीवी पर आए, तैयारा सफ़र की मालूमात फराहम की। बाद में उन्होंने पश्तो लहजे में कहा कि जनरल ज़ियाउल हक का तैयारा हवा में ही पट गया। जनरल ज़िया के बाद गुलाम इसहाक खान ने बतौर निगरान सदर अपनी जिम्मेदारियां संभाली और उन्हीं की निगरानी में 1988 के जनरल इलेक्शन हुए।
پیپلز پارٹی کو اکثریت ملی اور بے نظیر بھٹو پہلی بار پرائم منسٹر منتخب ہوئیں، لیکن بی بی بے نظیر صدر غلام اسحاق کے ساتھ نہ چل پائیں۔ اس دور میں دانشور اپنے کالمز میں یہ تحریر کرتے تھے کہ بی بی جی اور بابا جی کی زیادہ دیر تک جم نہیں پائے گی۔ ان کے یہ خدشات درست ثابت ہوئے۔ محترمہ بے نظیر کو ابھی وزیر اعظم بنے 18 مہینے ہی گزرے تھے کہ اگست 1990 میں صدر غلام اسحاق خان نے کرپشن اور لوٹ مار کی شکایات پر بی بی حکومت کو برطرف کرتے ہوئے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی۔ بے نظیر بھٹو اور ان کے شوہر آصف علی زرداری کے خلاف بدعنوانی کے ریفرنس بنائے گئے اور وہ عدالتوں کے چکر لگاتے رہے۔ غلام اسحاق خان کی زیر نگرانی اکتوبر 1990 میں جنرل الیکشن ہوا جس میں پیپلز پارٹی شکست کھا گئی۔ اسلامی جمہوری اتحاد نے میدان مار لیا اور فرزند پنجاب میاں محمد نواز شریف پہلی بار پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ یاد رہے کہ اس وقت بے نظیر بھٹو نے الیکشن ریزلٹس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے الیکشن ریگنگ پر ہاؤ دا الیکشن واز اسٹولن کے نام سے ایک بکلیٹ بھی پبلش کیا۔ نواز شریف پرائم منسٹر بن چکے تھے لیکن ان کی بھی صدر غلام اسحاق خان سے کشمکش شروع ہو گئی۔ بے نظیر بھٹو نے اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نواز شریف حکومت کے خلاف 16 نومبر 1992 کو ایک لانگ مارچ بھی کیا جو فیل ہو گیا۔ سابق صدر غلام اسحاق خان نے 1993 میں نواز شریف کی حکومت پر کرپشن کے سنگین الزامات لگاتے ہوئے کہا کہ حکومتی کرپشن کی وجہ سے ملک کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے، اور پھر سرکاری نشریاتی ادارے پی ٹی وی پر یہ خبر چلی کہ غلام اسحاق خان نے اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے نواز شریف حکومت کو بھی چلتا کیا۔ نواز شریف کی برطرفی پر اپنے ایک بیان میں ان کی کابینہ کے اہم منسٹر چودھری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ یہی بے نظیر تھی جو چند ماہ پہلے چیخ چیخ کر گو بابا گو کے نعرے لگاتی تھی اور آج یہ خاتون آئے بابا کی بات کر رہی ہے۔ صدر غلام اسحاق خان کے اس فیصلے کے خلاف نواز شریف سپریم کورٹ چلے گئے اور پھر عدالت عالیہ کے حکم پر میاں صاحب کی حکومت بحال ہو گئی۔ نواز شریف گورنمنٹ کی ریسٹوریشن پر اس وقت سپریم کورٹ کے جسٹس سید سجاد علی شاہ نے لکھا تھا کہ سندھ کے وزیر اعظم کے لیے قانون الگ ہے اور پنجاب کے وزیر اعظم کے لیے قانون الگ۔ کہا جاتا ہے کہ تب نواز شریف نے ججز کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اس وقت جسٹس رفیق تارڑ اور سید الزماں صدیقی کے میاں صاحب کے ساتھ مبینہ تعلقات تھے جس کی وجہ سے بعد میں ایک کو صدر پاکستان اور دوسرے کو گورنر لگایا گیا۔ خیر، نواز شریف بحال ہو کر بطور وزیر اعظم پاکستان کام تو کر رہے تھے لیکن بابا جی کے ساتھ ان کی ٹسل بھی چل رہی تھی۔ انہی دنوں میں افواج پاکستان کے سربراہ جنرل آصف نواز جنجوعہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ نواز شریف اور غلام اسحاق خان میں ٹینشنز اتنی بڑھ چکی تھیں کہ جنرل آصف نواز کے جنازے میں نواز شریف اور غلام اسحاق خان کھڑے تو ساتھ ساتھ تھے مگر دونوں نے ایک دوسرے سے بات تک نہ کی۔ میاں نواز شریف جنرل رحم دل بھٹی کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے تو دوسری طرف جنرل فاروق غلام اسحاق خان کی چوائس تھے۔ آخرکار دونوں کا اتفاق جنرل عبدالوحید کاکڑ پر ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ سیاسی عدم استحکام کو دیکھتے ہوئے نئے آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ نے صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف دونوں کو مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا۔ غلام اسحاق خان جبری ریٹائرمنٹ کے بعد پشاور میں ایسے گوشہ نشین ہوئے کہ نہ تو انہوں نے اپنی سوانح حیات لکھی اور نہ ہی کبھی کوئی انٹرویو دیا۔ کہا جاتا ہے کہ غلام اسحاق خان کچھ عرصے تک فرنٹیئر پوسٹ اخبار میں اپنی یادداشتیں لکھتے رہے اور اسی ادارے نے تمام مضامین کو یکجا کر کے ایک کتاب پرنٹ کرنی تھی، لیکن اس اخبار کے مالک رحمت شاہ آفریدی کسی تنازع میں سزا پاتے ہوئے جیل چلے گئے اور یوں غلام اسحاق خان کی کتاب وہیں کی وہیں رہ گئی۔ بعد ازاں وہ غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنسز کے ریکٹر بھی رہے۔ ان کا شمار پاکستان کے دیانت دار صدور میں ہوتا تھا۔ 20 جنوری 1915 کو صوبہ سرحد میں پیدا ہونے والے غلام اسحاق خان 27 اکتوبر 2006 کے روز 91 برس کی عمر میں پشاور میں فوت ہوئے۔ ان کی قبر پشاور کی یونیورسٹی ٹاؤن میں واقع ہے۔ غلام اسحاق خان پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے روح رواں تھے۔ ایٹمی پروگرام کے مالی معاملات کے انچارج ہوتے ہوئے انہوں نے کسی سیاسی مجبوری کو آڑے نہیں آنے دیا۔ کہوٹہ پلانٹ سے لے کر چاغی کے ٹنل تک ہر جگہ غلام اسحاق خان کا نمایاں کردار تھا۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ غلام اسحاق خان اپنے پروفیشنل کیریئر میں ورلڈ بینک کی ترقیاتی کمیٹی کے سربراہ بھی رہے۔ وہ اس عہدے پر کام کرنے والے واحد پاکستانی تھے۔
اگر غلام اسحاق خان کے قریبی رشتہ داروں کی بات کریں تو سابق سینیٹر اور بے نظیر بھٹو کی کابینہ کے پیٹرولیم منسٹر جناب انور سیف اللہ خان ان کے داماد تھے۔ انور سیف اللہ کا بیٹا عثمان سیف اللہ خان 2012 سے 2018 تک سینیٹر بھی رہا۔ غلام اسحاق خان کے ایک اور داماد عرفان اللہ مروت ہیں۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے عرفان اللہ مروت کئی بار سندھ اسمبلی کے رکن رہ چکے ہیں۔ عمران خان کی کابینہ کے منسٹر عمر ایوب خان کی اہلیہ غلام اسحاق خان کی پوتی ہیں۔ 2018 میں عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے پشاور سے MPA منتخب ہونے والی سمر ہارون بلور عرفان اللہ مروت کی صاحبزادی اور غلام اسحاق خان کی نواسی ہیں۔ ہمارے میڈیا پر اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف فوجی نرسری میں پروان چڑھے اور انہیں سیاست میں لانے والے جنرل جیلانی تھے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میاں صاحب کو کامیاب سیاستدان بنانے میں غلام اسحاق خان کا اہم رول تھا۔ مشہور مسلم لیگی رہنما اقبال احمد خان نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ساری دنیا کے علم میں ہے کہ اسے وزیر اعظم بنانے میں اسحاق خان کا اور جنرل حمید گل کا ہاتھ تھا۔ حمید گل نے آرمی کو قابو کیا ہوا تھا، اسحاق خان نے سارا کچھ کیا، اس کی سرپرستی کی۔ غلام اسحاق خان نواز شریف کے بڑے حامی تھے۔ جب آخری دنوں میں گڑبڑ تھی، اس کا بھائی شہباز شریف مجھے ملا۔ میں نے اسے کہا، یار سارے جھگڑے چھوڑو، جا کے گھر بیٹھو، دونوں تینوں بھائی اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ سوچو، تجزیہ کرو کہ وہ اسحاق خان جس نے آپ کو مالی طور پر استحکام دیا، وہ آپ کے خلاف کیوں ہو گیا۔ یاد ہوگا کہ اسحاق خان فائنانس منسٹر جو تھے، ساری صنعتیں انہوں نے واپس دیں، قرضے دیے، تمہیں پاؤں پر کھڑا کرنے والا اسحاق خان ہی تو ہے۔ خاموش طبع اور دھیمے لہجے میں گفتگو کرنے والے غلام اسحاق خان کو آج بھی پاکستانی عوام قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ وہ محب وطن اور سچے پاکستانی تھے اور پاکستان کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، پاکستانی تاریخ کی مشہور سیاسی شخصیات کی بایوگرافی سیریز کی تمام ویڈیو اگر آپ ایک ہی پلے لسٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ جنرل راحیل شریف کو جاننے کے لیے یہاں نیچے اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بایوگرافی کے لیے ادھر کلک کریں۔ الیکشن واک سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔